کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ بہت زیادہ امیر تھا۔ وہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ اس کے پاس سونے کی بنی ہوئی بہت ساری چیزیں ہوں۔ اپنے شوق میں وہ اپنے رعایا کو بھول گیا تھا۔ اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کے ملک کے لوگ بہت غریب تھے۔ بادشاہ کا وزیر اعظم بادشاہ کو کہتا، عالیجہ ہمیں اپنے ملک کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ بہت بری حالت میں ہے۔ بادشاہ جواب دیتا، وزیر اعظم تمہیں ان غریبوں کا اتنا خیال کیوں ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی دولت ان بھوکے ننگوں میں لٹا دیں اور خود فقیر ہو جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے محل کے کمرے میں چلا جاتا اور اپنے پاس جمع کیے ہوئے سونے کے سکے کو گننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جتنا سونے کے سکے گنتا ہے اسے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام میری گولڈ تھا۔ میری گولڈ بہت ہی خوبصورت تھی اور اسے پھول بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ جب بھی موقع ملتا وہ باغ میں جا کر پھول جمع کرتی تھی۔ جب بھی میری گولڈ کی سالگرہ ہوتی تو بادشاہ اسے سونے کے بنے ہوئے تحفے دیتا۔ ایک دن جب اس کا وزیر اسے غریبوں کی مدد کرنے کو کہہ رہا تھا تو بادشاہ غصے ہو کر بولا، تم کو نہیں معلوم کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ امیر انسان بننا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ میری دولت کم کرنے کا سوچتے رہتے ہو؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو بھی چھوؤں وہ سونے کا ہو جائے۔ وزیر یہ سن کر کہا، یہ تو بہت ہی خطرناک سوچ ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، گستاخ، خاموش ہو جاؤ اور مجھے تمہارے مشورے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت وہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کی جب خواہش سنی تو اس نے لالچی بادشاہ کو سبق سکھانا چاہا۔ پری بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا، میں نے تمہاری خواہش سنی ہے اور اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پری نے کہا، کل صبح تم جس چیز کو بھی چھوؤ گے وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اب اسے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ جلدی سے صبح ہو اور اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ بن جاؤں گا، لوگ میرے دولت کی مثالیں دیا کریں گے، کتنا اچھا لگے گا جب میرے پاس ہر چیز سونے کی ہوگی۔ صبح بادشاہ بہت جلدی نیند سے جاگ گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمبل کو چھوا تو کمبل سونے کا ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب اس نے کرسی کو چھوا تو کرسی بھی سونے کی ہو گئی۔ بادشاہ جس چیز کو چھوتا جاتا وہ سونے کی بنتی جاتی۔ اپنے کمرے کی سب چیزوں کو سونے کا کرنے کے بعد بادشاہ اپنے محل کے باغ میں گیا۔ وہاں اس نے پھولوں کو چھوا تو وہ بھی سونے کی ہو گئی۔ میری گولڈ کے پکڑے ہوئے ہرن اور خرگوش کو چھوا تو وہ بھی سونے کے ہو گئے۔ ہر چیز کو سونے کا بنا کر خوشی خوشی محل میں واپس آیا۔ جب وہ ناشتہ کرنے میز پر بیٹھا تو ناشتے میں بہت ساری چیزیں موجود تھی۔ بادشاہ نے کھانے کو ہاتھ بڑھایا۔ اس نے سب سے پہلے سیب کو اٹھانا چاہا تو وہ بھی سونے کا بن گیا۔ وہ کھانے کی جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بنتی جاتی۔ اس طرح سے وہ ناشتہ نہ کر سکا۔ صبح جب شہزادی میری گولڈ اپنے محل کے باغ میں پھول توڑنے گئی تو وہاں کا عجیب نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارے باغ اور اس کے پالتو جانور بالکل الگ نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت ہی اداس ہوئی۔ اس نے کہا، سب پھولوں کی خوشبو پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے اور میرے پالتو جانور بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں، یہ ان سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میری گولڈ یہ دیکھ کر بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی اور اس کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی مت رو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر میری گولڈ خوش ہونے کی بجائے اور زیادہ رونے لگی۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو چپ کرانے کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو میری گولڈ بھی سونے کی ہو گئی۔ ایک جیتی جاگتی شہزادی ایک سونے کا مجسمہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے تمام حکیموں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ شہزادی کا علاج کر سکے، مگر شہزادی کو تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی جس کا حکیم علاج کر سکے۔ تمام حکیموں نے بہت کوشش کی کہ شہزادی کو اسے اپنی حالت میں واپس لا سکے، مگر وہ ناکام رہے۔ اب بادشاہ بھی غمگین رہنا شروع ہو گیا۔ اس کی جیتی جاگتی شہزادی اب سونے کا مجسمہ بن کر رہ گئی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور غریب سے غریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا، مگر بادشاہ بھوکا تھا۔ اس نے صبح سے ویسے ہی کچھ نہیں کھایا تھا اور اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اسے اور بھوک لگ رہی تھی۔
लेकिन वो खाने को छूते हुए डरता था। उसे डर था कि वो जैसे ही किसी खाने की चीज को छुएगा तो वो भी सोने की हो जाएगी। बादशाह ने यह भी देखा कि महल से बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखकर वो और भी उदास हो गया कि अब उसकी बेटी कभी भी नहीं खेल सकेगी। अब बादशाह ने उस लम्हे को कोसना शुरू कर दिया जब उसने ये ख्वाहिश की थी कि उसके छूने से हर चीज सोने की हो जाए। उसने कहा, काश मैं ये ख्वाहिश कभी भी ना करता और आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। शहजादी भी ठीक होती और मैं भी पहले की तरह सुकून और आराम से खा भी सकता। इस तरह पछताता हुआ वो महल में वापस आ गया। तभी अचानक ही उसके सामने वो परी आ गई। परी ने बादशाह से पूछा, तुम उदास क्यों हो बादशाह? हालांकि अब तुम दुनिया के सबसे अमीर बादशाह बन गए हो। बादशाह ने कहा, अच्छी परी, अब मैं सबसे ज्यादा अमीर बादशाह हूँ, लेकिन इतना सोना भी मुझे खुश नहीं कर सकता। अच्छी परी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। ये सुनकर परी जान गई कि अब बादशाह कभी लालच नहीं करेगा। और फिर परी ने बादशाह को पानी से भरा हुआ एक जग दिया और कहा, इस जग का पानी हर उस चीज पर छिड़क दो जिसको तुमने छुआ था। बादशाह जग लेकर सबसे पहले बाग की तरफ भागा और फिर जब उसने फूलों पर जग का पानी छिड़का तो वो पहले की तरह ताज़ा और खुशबूदार हो गई। ये देखकर बादशाह बहुत ही खुश हुआ। उसने शहजादी के पालतू जानवरों पर भी ये पानी छिड़का तो उसमें भी जान बढ़ गई, तो वो भी दौड़ने और भागने लग गई। फिर वो शहजादी की तरफ भागा और शहजादी के ऊपर पानी छिड़का तो शहजादी दोबारा जीती जागती इंसान बन गई थी। अब तो बादशाह खुशी से तिवाला हो गया था और उस दिन के बाद बादशाह ने लालच से तौबा कर ली और अपने मुल्क की रियायत के लिए अच्छे काम करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हो गया था कि सोना और दौलत ही इंसान को खुशी नहीं दे सकते, बस नेकी और अच्छे काम ही हैं जो इंसान को हर तरह की खुशी दे सकती है। अब बादशाह सब कुछ भूलकर एक नेक और अच्छे इंसान बन गया था। इसीलिए उस मुल्क के रियाया अब बहुत खुश थे।